اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب اللمع میں ہماری گفتگو چل رہی ہے نجاسات کے بیان میں، اور بعض چیزوں کو اس کی بیان کیا، اور ہماری گفتگو کافر کے بیان میں چل رہی تھی، اس کو ہم نے تقریباً پڑھا، یعنی والکافر اصلیاً و مرتداً وَإِنْ انتحل الاسلام مع جہدہ لبعض ضروریاتہ، کافر چاہے اصلی ہو یا مرتد ہو، صحیح۔ وَإِنْ انتحل الاسلام، اگرچہ وہ اسلام کو قبول کرتا ہو، مع جہدہ لبعض ضروریاتہ، اور وہ اس کی بعض ضروریات کا انکار کرتا ہو، یعنی اسلام کو کل کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن بعض ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، جی ویسے اسلام ہی میں ہے، وہ اسلام ہی کو اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اسلام چھوڑ دیا لیکن بعض ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے۔ کہنے میں ضابط ہوں، اور اس کا ضابط کیا ہے کہ من انکر الہیہ، مثلا جو کہا نا کہ بعض کا انکار کر رہا، بعض کو مثلا جو ہے وہ لے رہا ہے، مثلا قبول کر رہا ہے اور اسلام میں اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہے کہ میں مسلم ہی ہوں، مسلمان ہی ہوں، لیکن وہ بعض ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے۔ ضابط کیا ہے اس کا کہ من انکر الالہیہ او الرسالہ، کہنا ہے کہ مثلا کوئی انسان انکار کرے اللہ کی الوہیت کا، اللہ کا انکار کرے، او الرسالہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، او بعض ما علم ثبوتہ من الدین ضرورتاً، یا بعض ایسی چیزیں کہ جن کو ضرورت دین جانا گیا ہے، جی، یا بعض ایسی چیزیں جن کو ضرورت دین جانا گیا ہے ان کا انکار کرے، تو یہ ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہی ہے۔ کافر کے حکم ہے کافری ہے، اور کافر کا حکم کیا ہے؟ نجس ہے۔ والمسکر المائع بالاصالہ، اور مسکر بھی نجس ہوتا ہے، مسکر یعنی نشاور شے، المائع کہ جو بہنے والی ہو، ایسی نشہ آور شے کہ جو بہنے والی ہو، بالاصالہ اصل کی بنا پر وہ کیا بہنے والی ہو، صحیح، یعنی ایسا نہیں کہ اسے بعد میں سیال بنا لیا، بلکہ وہ شروع سے ہی سیال ہو، بہنے والی ہو۔ کہہ رہے ہیں اب ہماری بات پہنچی والفقہ، اور فقہ بھی نجس ہے، بضم الفا، یعنی فقہ، ہاں، والاصل فیہ، اور اس میں اصل کیا ہے؟ ان یتخذ من ماء الشعیر، کہ اسے لیا جائے جو کے پانی سے۔ فقہ یعنی وہ شراب جو جو سے بنائی جاتی ہے، فقہ وہ شراب جو جو سے بنائی جاتی ہے۔ محمد علی صاحب جی، وہ شراب جو جو سے بنائی جاتی ہے۔ یتخذ، جی، والمسکر میں تو ساری چیز آ جانی چاہیے نا، نشاور سے، جی، مسکر نہیں، مسکر، جی، کہہ رہے ہیں کہ وہ شے جو سے لی گئی ہو وہ بھی نجس ہے۔ یتخذ من ماء الشعیر لیکن لما ورد الحکم فیہ معلقا علی التسمیہ ثبت لما اطلق علیہ اسمہ ما اصول خاصیتہ اور اشتباہ علیہ، لیکن جب اس کا لما ورد الحکم فیہ، اس میں حکم وارد ہوا، معلقا علی التسمیہ، اس کے نام پر تعلیق کرتے ہوئے، معلق ہوتے ہوئے، ثبت لما اطلق علیہ اسمہ، کہ جہاں اس کا نام ثابت آ جائے، اطلاق ہو جائے اس کے نام کا، ما حصول خاصیت ہی، کہ اس کی خاصیت
بھی حاصل ہو ساتھ ساتھ، یعنی صرف نام کے ساتھ خاصیت بھی ہو، اور اشتبہ علیہ یا اس کا حال مشتبہ ہو جائے، یعنی اسے فقہ مانا جا رہا ہے، یعنی صرف اور صرف مائع جو نجس نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی مائع جو آب جو نجس نہیں ہے، بلکہ آب جو کے ساتھ ساتھ اس پر صفت کا اطلاق ہو، جب جو ہے وہ نجس ہوگا. آب جو تو پاک ہے، صرف آب جو اگر ہے تو پاک ہے. جو کا پانی، اگر صرف جو کا پانی ہے تو وہ تو پاک ہے، لیکن جو فقہ جسے کہا جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ صرف پانی جو کا ہونا یا جو کا پانی ہونا آب جو ہونا کافی نہیں ہے نجاست کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ اس میں صفت بھی خصوصیت بھی پائی جائے، وہ خصوصیت جو نجس بناتی ہے، یعنی فقہ کی خصوصیت اس کے اندر ہونی چاہیے. صرف نام آ جائے اس پہ یہ کافی نہیں ہے. بھلے ما حصول خاصیت ہی اطلق علیہ اسم ہو، اس پر اطلاق ہو، ماحول جو مائع جو آب جو پر ہے، مائع شہیر پر ما حصول خاصیت ہی، کب کہ اس کی خاصیت حاصل ہو جائے، اور اشتبہ علیہ یا اس کا حال اس سے مشتبہ ہو جائے کہ اس میں خاصیت پائی جاتی ہے فقہ کی. یعنی صرف فقہ کا نام نہیں بلکہ جو ہے اس میں خصوصیت ہونی چاہیے فقہ کی. اشتبہ علیہ یعنی اس کا جو پانی ہے، جو آب جو ہے یا جو مائع شہیر ہے جسے شہیر سے لیا گیا ہے، وہ پانی مشتبہ ہو جائے اس کا حال کس چیز سے؟ فقہ سے، جس میں فقہ کی خصوصیتیں پائی جانے لگے، یعنی اس میں شبہ ہونے لگے اس کا. وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ من النجاسات الاسیر العنبی. مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لمعہ میں اپنی نجاسات میں سے اسیر نبی کو ذکر نہیں کیا. یعنی اسیر نبی کون سا اسیر نبی؟ ہر اسیر نبی، بلکہ وہ جوش کھا جائے، جو جوش کھا جائے وہ تو پاک ہو جاتا ہے دو تیا جلنے کے بعد. تو اگر جوش کھا جائے، صرف جوش کھا جائے، ابال آ جائے اس کو اچھی طرح، تو وہ نجس ہو جاتا ہے. پاک کیسے ہوگا؟ کہ وہ 2/3 جل جائے پکتا پکتا تو پاک ہوگا. تو اسیر نبی جو ہے وہ مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ اگر اسیر نبی کو غلیان ہو جائے، یعنی وہ ابل جائے، ابال آ جائے، جوش آ جائے، تو نجس ہوتا ہے، نجاسات میں سے ہے. یہاں پر مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا. اذا غلا، جب وہ ابل جائے، واشتدا، جوش آ جائے، ولم یذهب ثلثا، اور 2/3 نہ جائے، 2/3 جل نہ جائے، ختم نہ جائے، یعنی ختم ہو جائے 2/3 پھر تو پاک ہو جائے گا وہ. اور اگر 2/3 نہیں جلا ہے، نہیں گیا ہے، صرف جو ہے جوش آیا ہے اسے، تو پھر وہ نجس ہے. لیکن مصنف نے ایسا ذکر یہاں پر نہیں کیا کتاب لمعہ میں. ابلنا لعدم وقوف ہی علی دلیل یقتضی نجاست ہو، لعدم وقوف ہی، انہوں نے اس پر توقف نہیں کیا اس دلیل پر کہ جو مقتضی ہے اس کی نجاست کی. یعنی جو اس بات جو دلیل یہ کہتی ہے کہ اسیر نبی نجس ہے جوش کھانے کے بعد، جو دلیل یہ کہتی ہے کہ اسیر نبی جوش کھانے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، اس دلیل پر وقوف نہیں کیا مصنف نے. لعدم وقوف الی دلیل، اس دلیل پر وقوف نہیں کیا. کون سی پر؟ یقتضی نجاست ہو، کہ جو اسیر نبی کی نجاست کی مقتضی ہے. اسیر عنبی جو جوش کھا جائے. کما اعتراف بہی فی الذکر والبیان، جیسا کہ مصنف نے اعتراف کیا ہے بہی، یعنی اس کی نجاست کا، کس کی؟ اسیر نبی کی، جب وہ جوش کھا جائے، ذکر اور بیان میں، لیکن یہاں نہیں. لیکن سیاتی ان ذہاب، یہاں اعتراف کسی سے کیا انہوں نے؟ مصنف نے اعتراف کس بات کا کیا ہے؟ اعتراف کیا ہے مصنف نے یعنی اس بات کا نہیں کہ اسیر نبی جوش کھانے کے بعد نجس ہے، بلکہ انہوں نے اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ اگر 2/3 جل جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. تو پاک کب ہوگا؟ ہاں محمد علی، منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے یہاں؟ کہ جب 2/3 جل جائے تو پاک ہو جائے گا.
دو تہائی نہ جلے تو پاک نہیں. مطلب یہ جو تک نہیں جلے گا تو نجس ہے وہ. جی. تو وہاں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ 2/3 جل جائے تو پاک ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے جوش کھانے کے بعد. صحیح. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اصلاً ذکر نہیں کیا اس کو نجاسات میں. کما اعتراف آبی یعنی بے نجاست اسیر النبی بادل غلا بعد غلیان ہی. صحیح. یہ اذا غلا. لیکن کیسے اعتراف کیا انہوں نے؟ اعتراف اس طرح نہیں، ڈائریکٹ اعتراف نہیں کیا وہاں بھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر 2/3 جل جائے تو پاک ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 جلنے سے پہلے جوش کھا رہا ہے وہ 2/3 بھی نہیں جلا اور جوش کھا رہا ہے پانی وہ اسیر نبی، تو اس کا مطلب یہ نجس ہے وہ، اور 2/3 جل جائے تو پاک ہو جائے گا. صحیح. محمد علی صاحب عبارت واضح ہے. لیکن سیاتی ان ذهاب ثلثی مطہر. صحیح کہ اگر 2/3 جل جائے تو پاک ہو جائے گا. وَوَيْدُ عَلَىٰ حُكْمِهِ بِالتَّنَجُّسِ. اور یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر کہ یعنی 2/3 کا جل جانا اگر پاک ہونے کا سبب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 سے پہلے اگر وہ جوش کھا رہا ہے اور جلا نہیں ہے اور جوش کھا رہا ہے پانی ابال رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نجیس ہے. فلا عذر فی ترکہ. بس یہاں پر ان کو ترک کرنا کوئی عذر نہیں رکھتا، یعنی مصنف کا اس چیز کو یہاں پر ترک کرنا کوئی عذر نہیں رکھتا، یعنی مصنف کو یہ بات ذکر کرنا چاہیے تھی. اچھا حسن. ترک اسیر نبی یہاں پر کوئی عذر نہیں رکھتا بلکہ انہیں ذکر کرنا چاہیے تھا. وَوَيْدُ عَلَىٰ حُكْمِهِ بِالتَّنَجُّسِ فَلَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ وَكُونُهُ فِي حُكْمِ الْمُسْكِرِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ. اور اس کا جو ہے وہ یعنی حکم مسکر میں ہونا کس کا؟ یعنی فقہ کا، جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا اپنے بعض کتابوں میں. لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق وإن دخل في حكمه حيث يذكر. جی مصنف نے اپنی بعض کتابوں میں کما ذکرہ فی بعض کتبہ، جیسے کہ مصنف نے اپنی بعض کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے. لا یقتضی، اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ داخل ہے فی حکم المسکر حیث یطلق، جس پر نام کا اطلاق ہو اور اس پر. وَإِن دَخَلَ فِي حُكْمِهِ، اگرچہ اس کے حکم میں داخل ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کو اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کے حکم میں. جی فلا عذر فی ترکہ. پس مصنف کے لیے یہاں پر اس کا ترک کرنا اسیر نبی کا اس میں کوئی عذر نہیں ہے. وَكُونُهُ فی حکم المسکر، اور اس کا مثلا حکم مسکر میں ہونا کما ذکرہ، جیسا کہ مصنف نے وَكُونُهُ کون اسیر نبی فی حکم المسکر، حکم مسکر میں، یعنی اسیر نبی بھی حکم مسکر ہی میں ہے. کما ذکرہ، جیسے کہ مصنف نے ذکر کیا ہے، ذکرہ یعنی اسیر نبی کا حکم مسکر میں ہونا فی بعض کتب ہی، اپنی بعض کتابوں میں. یہ اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ یہاں پر اس کو ذکر نہ کیا جائے، یعنی مسکر بیان کر دیا تو بس کافی ہے کہ وہ بھی اسی کے حکم میں آ گیا اور وہ بھی اسی کے حکم میں ہے، لہٰذا حاجت نہیں ہے. وَإِن دَخَلَ فِي حُكْمِهِ ایسے اس کا، یعنی مصنف کا مسکر ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے کہ اسیر نبی کو ذکر نہ کیا جائے، اور یا مثلا اسیر نبی مسکر میں داخل ہے، بلکہ اس کو مصنف کو یہاں پر ذکر کرنا چاہیے تھا. ان کا یہ عذر کافی نہیں ہے کہ انہوں نے مسکر بیان کر دیا تو اسیر نبی کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، اور اسیر نبی اسی میں داخل ہے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.